اور یہ ہندوستان وہ وطن ہے، وہ ملک ہے جس ہندوستان میں میرے رسول نے غریب نواز کو بھیجا تھا کہ بیٹا معین الدین جا ہندوستان چلا جا، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ تو پتہ چلا ہندوستان میں جو مسلمان ہیں میرے مصطفیٰ کی چاہت کی بنیاد، میرے مصطفیٰ کی۔ اور جانتے ہو میرے غریب نواز جب نبی کے روزے پہ حاضری دینے گئے نا، نبی کے روزے پہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عثمان خواجہ ہارونی کے ساتھ جب گئے نا، تو خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بیٹا معین الدین ذرا سلام تو کر دو نبی کے روزے پہ۔ میرے خواجہ اجمیری نے جب سلام کیا تھا نبی کے روزے پہ، کہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو میرے نبی کی قبر انور سے آواز آئی تھی وعلیکہ السلام یا سلطان الہند۔ محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ۔ ہندوستان نہیں آئے تھے خواجہ، نبی کی قبر سے آواز آئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی مردہ ہیں کہ زندہ؟ زندہ۔ بولو ہمارے نبی زندہ۔ وہ کوئی اور ہوگا جس کا نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا۔ جانتے ہو 629 لوگ کہتے ہیں نا، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ میں تو یہ کہتا ہوں بھائی وہ تمہارا نبی ہوگا معاذ اللہ جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا۔ اللہ کا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک مصطفیٰ زندہ رہیں گے، مصطفیٰ زندہ رہیں گے۔ زندہ ہونے کی تو پہچان یہ ہے کیونکہ مردہ کبھی بولتا نہیں، مردہ کبھی بولتا، اور نبی کی قبر میں کوئی نبی کے علاوہ آ بھی نہیں سکتا۔ جی جب غریب نواز نے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو پلٹ میں جواب آیا نبی کی قبر سے وعلیکہ السلام یا سلطان الہند، ہندوستان کے بادشاہ اے معین الدین تجھے بھی سلام ہو۔ محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ۔ اور جب حج کیا، اور حج کرنے کے بعد نبی کی روزے پہ حاضری دینے کے بعد جب شام ہوئی نا، نبی کے روزے کے قریب حضور غریب نواز رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے جب سو جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹا معین الدین مجھے ہندوستان سے اپنے غلاموں کی خوشبو آ رہی ہے، جا ہندوستان چلا جا اور میری محبت کا لوگوں کو چاہ پلا۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز بڑھا دو، ہلو ہلو آواز دو بڑھاؤ جہاں تک سیٹی نہ دے۔ محبت سے پڑھ جاؤں گا سبحان اللہ، تب کے بولے یا رسول اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا ایک بات بتاؤ، جو نبی بھیجیں تو اس کا انداز اور ہوگا نا؟ ایمانداری سے میں تمہیں تاریخ سنا رہا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تڑپ کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے تو کس شان سے؟ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مسلح تھا، ایک لوٹا تھا، 2-3 مریدین ساتھ تھے۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے تو اس ہندوستان کے اندر سلطان شہاب الدین غوری کی فوج یہاں کے ہندوؤں سے لڑتے لڑتے ہار کے واپس جا رہی تھی، اور جب سلطان شہاب الدین کی فوج واپس جا رہی تھی تو سامنے سے میرا خواجہ ہندوستان کا راجہ تشریف لا رہا تھا۔ محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ۔ خواجہ تشریف لائے تو خواجہ کو دیکھ کے چہرے پہ داڑھی تھی، چہرے پہ نور تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی فوج نے کہا ارے دیکھو تو صحیح، جس ہندوستان سے ہمیں مار کر بھگایا گیا اسی ہندوستان میں ایک مسلمان جا رہا ہے، ایک بابا جا رہا ہے، ایک فقیر جا رہا ہے، پکڑو پکڑو، روکو روکو۔ سلطان شہاب الدین کی فوج نے غریب نواز کو پکڑ دیا اور کہا اے بابا پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، دیوانہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ میرے خواجہ نے ارشاد فرمایا اے فوجیوں کان کھول کے سن لو، میں اسلام کا جھنڈا ہندوستان میں لہرانے جا رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام کا جھنڈا ہندوستان میں لہرانے جا رہا۔ جب اتنا سنا تو سب ٹھٹے مار کے ہنسنے لگے۔ سلطان شہاب الدین کے فوجی سب ہنسنے لگے اور کہنے لگا پاگل ہے تو، تیرے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں، تیر بھی نہیں، تبل بھی نہیں، خنجر بھی نہیں، گھوڑا بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، کوئی تیرے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ ہمیں دیکھ، ہم فوجی بھی بہت تھے، ہمارے پاس تیر بھی تھے، ہمارے پاس تلواریں بھی تھی، ہمارے پاس گھوڑے بھی تھے، ہمارے پاس اونٹ بھی تھے، ہم ہار گئے ہیں ہندوستان میں جا کے، ہم جیت نہیں پائے۔ بابا تو کیسے جیت جائے گا؟ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تھا
वाह वाह सुभान अल्लाह मुझे भेजने वाला नबियों का बादशाह है, तुम हार गए हो, मगर मैं रसूल के भेजने से मैं इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहरा के रहूंगा। मेरे गरीब नवाज आए और आने के बाद सुनो, सबसे पहले दिल्ली में आए। कहाँ आए? दिल्ली में आए। और दिल्ली में आके, और एक बात बता दूं, उस वक्त जिस वक्त ख्वाजा तशरीफ लाए ना हिंदुस्तान में, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी अजमेर में। और पृथ्वीराज चौहान की जो अम्मा थी ना, माँ, वो इल्मे नुजूम की माहिरा थी। उसने ख्वाजा गरीब नवाज के आने से 12 साल पहले पृथ्वीराज चौहान को करीब क्या कहा, बेटे तेरी सल्तनत एक बाबा खत्म करेगा, तेरी हुकूमत एक फकीर खत्म करेगा। कहा वो फकीर कैसा होगा? कहा मुसलमान होगा। तो कहा खत्म तो जब ही करेगा जब मैं मुसलमान की एंट्री दूंगा, हिंदुस्तान में आने ही नहीं दूंगा। तो खत्म कैसे करेगा? मगर अल्लाह का राज अल्लाह ही जाने, अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जाने, इसलिए कि वो खुदा है जो काफिर के घर में मुसलमान पैदा कर देता है और जो मुसलमानों के घर में काफिर पैदा कर देता है। जानते नहीं हो फिरौन? जी, फिरौन के ताल्लुक से आपने सुना होगा, फिरौन जालिम बादशाह गुजरा है। नजूमियों ने उसे भी ये बता दिया था कि एक छोटा सा लड़का होगा जो तेरे गाल पे तमाचा मारेगा, तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। तो फिरौन ने पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया था कि जिसके यहाँ जो लड़का पैदा हो जल्दी से गर्दन कलम कर दो। बेशुमार बेटे कत्ल कराए फिरौन ने, किसी बेटे को जिंदा नहीं रहने दिया पूरे शहर में, इस डर से कि ना पता कौन सा बच्चा मेरी हुकूमत बर्बाद कर दे। मगर अल्लाह जब बचाता है ना तो ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि दुनियादार के समझ में आते ही नहीं है। सुभान अल्लाह। ऐलान कर दिया कोई बच्चा पैदा हो लड़का तो मार दो, लड़कियां ही लड़कियां, कोई शहर में नहीं। मगर जब हजरत मूसा को अल्लाह ने पैदा किया ना तो मूसा की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि इस बच्चे को तू समंदर में डाल दे, सुभान अल्लाह, समंदर में डाल दे। एक संदूक में किया। हजरत मूसा की वालदा ने पैदा करके अपने बेटे को, और दिल तो नहीं चाहता था माँ का, मगर वो डालना तो बेहतर था, इसलिए कि अपनी निगाहों के सामने कत्ल होता तो तकलीफ ज्यादा होती। मूसा की माँ ने मूसा को पैदा करके एक संदूक में रख के दरिया में डाल दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह ये तेरी अमानत है, मैंने तेरे सपुर्द कर दी। ऐ अल्लाह तू ही निगहबान है, ऐ अल्लाह तू ही मुहाफिज है, ऐ अल्लाह तू ही हाफिज है, इसकी हिफाजत करना। अलैहिस्सलाम चले, नबी हैं नबी, और जब संदूक में चले तो एक दिन आसिया, फिरौन की बीवी हजरत आसिया, वो मोमिना है, ईमान ला चुकी हैं। फिरौन और फिरौन की बीवी आसिया दरियाए नील के करीब आए तो देखा एक संदूक है नूरानी, जैसे ही पानी में हाथ डाला वो संदूक हाथों से लग गया, और जब हाथों से लगा तो आसिया बोली, फिरौन देखो तो सही संदूक में कोई खजाना तो नहीं है, संदूक में देखो कोई मालो माल तो नहीं है, संदूक में देखो हीरे जवाहरात तो नहीं है, किसी बादशाह का ये संदूक तो नहीं है। खोल के देखा तो मूसा को मुस्कुराते हुए पाया। जब मूसा मुस्कुराते हुए देखे ना तो फिरौन को वही बात याद आ गई कि छोटा सा बच्चा होगा, छोटा सा लड़का होगा, वो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। जैसे ही दिमाग में आया हजरत आसिया मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं नहीं फिरौन, हर बच्चा ऐसा नहीं होगा, ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, हो सकता है अल्लाह ने हमें ऐसे औलाद न दी हो, ऐसे ही दे दी हो। जी अल्लाह जब बचाता तो ऐसे ही सबब बना देता है, ऐसे ही दे दी हो। फिरौन के दिमाग में आ गई जब इंसान के बुरे दिन आते तो मत तो मारी जाती है ना। मूसा को लेके आ गए, और नबी तो यार खूबसूरत होते ना, तो पूरी कायनात में सबसे खूबसूरत होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर फिदा हो गया फिरौन, और जैसे लेकर आया, अभी चंद दिन गुजरे थे, चंद साल गुजरे थे, एक दिन गोद में लेके मूसा को खिला रहा था फिरौन, और जैसे ही खिला, दाढ़ी बहुत लंबी थी फिरौन की, और खिलाते खिलाते मूसा अलैहिस्सलाम ने जो गाल पे तमाचा मारा ना तो उसकी नींद उड़ गई। ख्याल आ गया कि नजूमियों ने कहा था छोटा सा बच्चा तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा, हमारा इस बच्चे को, यही बच्चा है जो मेरी हुकूमत को खराब करेगा।
آسیہ آ گئی. آسیہ نے کہا میرے سرتاج اس کو تکلیف مت دو, یہ بچہ ہے, اسے کیا پتا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, ابھی اس کے سامنے آگ جلا دو, اس کے سامنے سانپ بچھو چھوڑ دو, یہ سب کو پکڑے گا. اللہ کی حکمت یہی تھی, آگ جلائی گئی, موسیٰ پڑھنے لگے, سانپ چھوڑے گئے, موسیٰ پڑھنے لگے. آسیہ نے کہا جس بچے کو آگ کا ڈر نہیں ہو اسے یہ کیا پتا کہ تم کون ہو. موسیٰ کے دماغ میں فٹ ہو گئی کہ یہ بچہ نہیں ہو سکتا. مگر جب 30 سال تک, کتنے سال تک, 30 سال تک, 30 سال تک جوان ہو گئے موسیٰ فرعون کے گھر میں, پتا چلا کہ رب جسے بچاتا ہے اسے بڑی حکمت سے بچا لیا کرتا ہے, اور جسے برباد کرتا ہے ایسے سبب سے برباد کر دیتا ہے کہ اسے پتا تک نہیں چلتا. پھر یہی ہوا, آپ نے پڑھ رکھا ہوا, آپ نے سنا ہوگا, اکثر و بیشتر بزرگانوں نے پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی فرعون سے یہ کہا تھا کہ فرعون یاد رکھ لے تیرے قتل کا سبب وہ ہوگا اگر کوئی تو شرک کرے گا, تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو تیرا قتل ہو جائے گا. المختصر یہی ہوا, موسیٰ نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا, فرعون موسیٰ کا دشمن ہو گیا. المختصر یہاں تک بات گزری کہ حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے نبوت سے تو نواز رکھا تھا. حضرت موسیٰ کے چاہنے والے جب فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے دریائے نیل میں دوڑے نا, تو دریائے نیل میں دوڑنے کے لیے اللہ نے موسیٰ اور موسیٰ کے چاہنے والوں کے لیے راستے بنا دیے. موسیٰ نے اپنا ڈنڈا, اپنا عصا مبارک دریائے نیل پہ مارا, سڑکیں بن گئی. اور وہ موسیٰ اور موسیٰ کے چاہنے والے تو دریا کے راستے پہ چل رہے تھے. تھوڑی دور فرعون کو بھی راستہ ہی لگا, فرعون کو بھی سڑک لگی. چلتے چلتے جب موسیٰ کا پیچھا کیا, جب بیچ دریائے نیل میں پہنچا, نہ سڑک کا پتہ ہے, نہ راستے کا پتہ ہے, نہ موسیٰ کا پتہ ہے, ڈوبنے لگا. اور جب ہونٹوں تک پانی آیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی, فرعون کان کھول کے سن لے, جو ہماری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے ہم اسے دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے. المختصر یہی کچھ معاملہ پرتھوی راج چوہان کی ماں نے کہہ دیا تھا. یہی کہا تھا کہ ایک فقیر آئے گا, بابا تیری حکومت کو برباد کر دے گا. اس نے تمام اعلان کر دیا کہ کوئی مسلمان اگر ہندوستان میں آ جائے تو مار دو. اب تو ہم ہندوستان میں ہیں, اور میں تو تقریروں میں ایک بات کہا کرتا ہوں, یہ مچھر تو دیکھا آپ نے, مچھر نہ ناپے سے نپے نہ تولے سے تولے. ارے ہے نا, لوگ کہتے ہیں مسلمان کو مٹا دیں گے, مسلمان کو یہ کر دیں گے. ارے ہاں پکاتے رہو خیالی بریانی, اس میں کچھ کھڑ تھوڑی ہو گئے, نہ ریفائنڈ ڈلتا, نہ چاول کھاتے, نہ کچھ جاتا. پکاتے رہو. اور میں یہ بات جذبات میں نہیں بول رہا ہوں, مچھر ہے نا مچھر. بتاؤ مچھر کا ہندوستان دشمن ہے یا پوری دنیا دشمن ہے؟ بولو یار, پوری دنیا دشمن ہے نا. تم تو ایک اس سے ڈر جاتے ہو, پوری دنیا دشمن ہے. اس چکر میں تمام بیٹھکیں ہوتی ہیں مچھر کو ختم کرو. کتنی دوائیاں بن رہی ہیں کہ مچھر ختم, مگر مچھر ختم بولو ہوا آج تک؟ یار جو مچھر ناپنے سے نپے نہیں, تولنے سے تلے نہیں, وہ نہیں مٹ پا رہا, تو یہ 6 پٹا 8 گھٹا پہلوان کیسے مٹ جائے گا؟ یہ مسلمان نہیں مٹ سکتا, اس لیے کہ جس کو اللہ رکھتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا, اور جسے خدا مٹاتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. سنو ایمانداری سے. اچھا بات صحیح چل رہی ہے نا؟ جی ایسی تو نہیں ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے محبت سے بولو جنگر سبحان اللہ. سبحان اللہ. پرتھوی راج چوہان کی ماں نے کہا فقیر آئے گا. یار اب تم ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں, جب تو کوئی بھی نہیں تھا, آنے پہ پابندی تھی, آنے پہ. اب تو جانے پہ ہے نا, آنے پہ پابندی تھی, کوئی نہیں آئے. جب غریب نواز تشریف لائے نا دلی میں, تو فوجیوں نے پہچان لیا, اور فوجیوں نے پہچان لیا یہی بابا ہے جو پرتھوی راج چوہان کے لیے دقت دے گا, اس لیے پکڑ دیا. اور پولیس والوں نے پکڑ کے کہا اے بابا کہاں ٹھہرنا چاہتے ہو؟ تو کہا میدان میں ٹھہرے. بولے ہم اس سے اچھی جگہ بتا دیں. غریب نواز نے کہا سوچ کے بتاؤں گا. محبت سے بولو سبحان اللہ. سوچ کر بتاؤں گا. میدان میں ٹھہرے تھے غریب نواز. جب رات کو سوئے نا تو میرے نبی خواب میں تشریف لے آئے. محبت سے بولو سبحان اللہ. نبی خواب میں تشریف لے آئے. بیٹا معین الدین ان سپاہیوں کے کہنے میں مت آنا. جی واہ واہ بے شک. میں آرام نہیں دینا چاہتے, تمہارے ساتھ دغا بازی کریں گے, مکاری کہیں گے. میرے غریب نواز نے صبح کو کہا کہ فقیروں کا معاملہ
اچھے رہنے سے نہیں ہے، اللہ جہاں رکھتا ہے وہیں خوش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی بات کو انکار کر دیا. اب جب دلی میں آئے نا میرے غریب نواز، تو جو سب سے بڑا آفیسر تھا پولیس کا وہ آیا اور اس نے کہا بھی وقت ہے بابا تم دلی چھوڑ کے چلے جاؤ، دلی چھوڑ کے چلے جاؤ. میرے خواجہ غریب نواز نے مسکرا کے جب اس کی طرف کو دیکھا نا تو غریب نواز کے مسکرانے میں اتنا کمال تھا، وہ مسکرانے پہ ہی فدا ہو گیا. محبت سے جھوم کر سبحان اللہ. مسکرانے میں فدا ہو گیا. اور اس کے ادھیکاری نے کہا اے بابا اے خواجہ معین الدین، جب تیرے چہرے کی رونق کا عالم اتنا ہے تو تیرے مصطفیٰ کے چہرے کا کمال کتنا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیر نہ کر، اب دیر نہ کر، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے. محبت سے جھوم کر سبحان اللہ. وہ ادھیکاری مسلمان ہوا، اور جب بڑا آدمی مسلمان ہوتا ہے نا تو پھر تو لائن لگ جاتی ہے. جی جتنے چھوٹے چھوٹے پولیس والے تھے سب مسلمان ہو گئے، کئی سو لوگ مسلمان ہو گئے. اور جب کئی سو لوگ مسلمان ہوئے نا تو میرے غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا تم یہیں رکو، تم دلی سنبھالو، میں اجمیر چلتا ہوں. تم دلی سنبھالو، میں اجمیر چلتا ہوں. میرے غریب نواز جب دہلی سے اجمیر پہنچے نا، اور جب دہلی سے اجمیر پہنچے تو اجمیر جب پہنچے تو اجمیر میں وہ جگہ جو آنا ساگر کے قریب ہے، جو میدان خالی پڑا تھا، میرے غریب نواز نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا. اور جب پڑاؤ ڈالا پولیس والوں فوجیوں کو پتہ چلا ایک بابا آیا ہے مسلمان ہے اور وہ اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہے سرکاری زمین میں. پولیس والے آ گئے اور کہا اے بابا اٹھ جا، یہاں سرکاری اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں سرکاری اونٹ بیٹھتے ہیں. میرے غریب نواز نے فرمایا رہنے دو، تھوڑی جگہ تو چاہیے. کہا نہیں ہے سرکاری اونٹ بیٹھتے ہیں. آپ نے فرمایا تو سرکاری اونٹ ہی بیٹھیں گے، سرکاری اونٹ ہی بیٹھیں گے. یہ کہا اور کیا کہا آگے وہ چلے گئے. شام ہو گئی، رات ہو گئی، سرکاری اونٹ ایسے بیٹھے، اٹھے ہی نہ. بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اٹھے ہی نہیں. تمام فوجی پریشان، کبھی نے اٹھایا کون؟ بہت مارا اونٹوں کو مگر اٹھتے ہی، اٹھنا تو اٹھ گئے، ہلے تک نہیں. کتنے پٹے اونٹ. اور یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں. تو میں یہاں سے ایک جملہ دوں گا، آپ کو غور سے سننا ایمانداری سے. میرے غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھایا، اونٹ نہیں اٹھے. پریشان ہو گئے، راجہ سے کہا ایسے ایک فقیر سے ہم الجھ گئے اور اس نے اونٹ بٹھا دی. اٹھانے کا نام لیتے تو اس نے کہا تم ہی جا کے منت و سماجت کر لو، بابا کو راضی کر لو، بابا کہہ دیں گے تو اونٹ اٹھ جائیں گے. وہ پولیس والا آیا، غریب نواز کے قدموں میں سر رکھ کے بولا حضور میری نوکری کا سوال ہے، جلدی سے جو میری معذرت ہے اس کو قبول کر لو، میری معافی کر دو، اس لیے کہ بادشاہ مجھے نوکری سے نکال دے گا اگر اونٹ نہ اٹھے. غریب نواز نے فرمایا جا، اللہ والے کسی کو پریشان نہیں کرتے، پہلے اٹھتے نہیں تھے بیٹھیں گے نہیں. محبت سمجھ سبحان اللہ. جا اٹھ گئے. اب جا کے دیکھا اٹھ گئے. اچھا ہریانے والے ایک بات بتاؤ، میرے غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھایا کہ نہیں بٹھایا؟ بولو کسی میں تھی طاقت جو اٹھا دے؟ نہیں. بولو یار وہ تو جانور تھے، دو اٹھانے کو بھی نہیں جانتے تھے، بٹھانے کو بھی نہیں جانتے تھے. جب غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ دنیا کی طاقت اٹھا نہ سکی، جب خواجہ کے بٹھائے اونٹ کوئی نہیں اٹھا سکتا تو خواجہ کے بسائے مسلمانوں کو ہندوستان سے کون نکال سکتا؟ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا سلیمان رضا صاحب قبلہ، جشن غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت صبر جم کا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھو، اب سننا غور سے ایماندار سے، خواجہ کی پاور سنو. آپ نے قوالی میں سنا ہوگا، واقعات میں سنا ہوگا، مگر جانتے ہو میرے خواجہ کا کمال. محبت صبر جھوم کر سبحان اللہ. چاہیں خواجہ غریب نواز، اونٹ اٹھ گئے، بٹھا دیے، بیٹھ گئے، اٹھ گئے. یہ معاملہ تھا اللہ والوں کا. اب یہاں ایک بات سمجھ لو، میرے غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں غریب نواز. جی بے شک. حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں غریب نواز. جی. اب سننا غور سے، انا ساگر جو پانی ہے نا، بڑا صاف ستھرا پانی ہے آج بھی. ایک بات اور بتا دوں، میرے غریب نواز کو پھول بہت پسند تھے. کیا پسند تھے؟ پھول. پورے ہندوستان میں اتنا پھول کہیں پیدا نہیں ہوتا جتنا راجستھان میں ہوتا. جی صحیح بات ہے. پورے ہندوستان میں اتنا پھول کہیں پیدا نہیں ہوتا جتنا راجستھان میں ہوتا. کیوں؟ میرے خواجہ کی چاہت تھی. بے شک. اور آج بھی الحمدللہ آج بھی کئی کونٹلوں پھول میرے خواجہ غریب نواز کے روزے پہ روزانہ چڑھتے ہیں. بے شک. ایمانداری سے ایک میں پروگرام کر کے ادے پور سے آیا تھا، رات میں ہائی وے پہ کھڑا تھا اور مجھے اجمیر شریف پہنچنا تھا.
ٹرین میری نکل چکی تھی، پروگرام میں تھوڑی لمبی تقریر ہو گئی تھی، المختصر میں کھڑا تھا، کوئی گاڑی مل جائے تو ایک مجھے میکس گاڑی ملی، اور میں نے میکس کو جب ہاتھ دیا تو اس نے روک لیا اور روک کے بولا حضرت اجمیر جائیں گے؟ میں نے کہا الحمدللہ اجمیر جائیں گے۔ بولے بیٹھ جائیے۔ میں نے کہا آپ کہاں جائیں گے؟ بولے میں بھی درگاہ پہ جاؤں گا۔ محبت سے جھوم کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ درگاہ پہ جائیں گے کیا مطلب؟ بولے میں تو روزانہ جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے حضرت جتنی گاڑی ہے نا پیچھے بھری ہوئی وہ سب پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ محبت سے جھوم کر سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ بولے ایک سیٹ ہے میرا، وہ روزانہ ایک گاڑی پھول غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یار عقیدت مند ہے، کیسے کیسے چاہنے والے خواجہ کے ہیں۔ الحمدللہ تم تو 100-200 روپے خرچ کر رہے ہو، 500-1000 روپے خرچ کر رہے ہو سال میں ایک مرتبہ، مگر اس دیوانے سے پوچھو کہ 200-400 کلومیٹر دور سے روزانہ ایک گاڑی بھیجتا تھا، پھر پھول بھیجتا تھا، وہ کتنا خرچ کرتا تھا؟ میں نے کہا تمہارے مالک اتنی عقیدت کرتے تو کچھ ملتا بھی ہے تو کیا میرے مالک کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں جتنی بھی عزت مل رہی ہے میرے خواجہ کی عطا سے مل رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، واہ۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں، ایک بات، بے محبت کیا نظر آئے کیا کیا ہے محمد کا؟ جی جی، بے محبت کیا نظر آئے کیا کیا ہے محمد کا؟ عقیدت ہو تو ہر جل میں ہر شے میں جلوہ ہے محمد کا، بے جب شک۔ محبت ہوتی ہے نا تو ہر چیز میں کمال نظر آتا ہے، بے شک۔ اور جب محبت نہیں ہوتی تو ہر چیز میں عیب نظر آتا ہے۔ جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنو، وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا، اور سنو جو لوگ 11ویں نہیں کرتے وہ بھی مسلمان ہے نا، ہے تو مسلمان ہی، 11ویں نہیں کرتے، نیاز نہیں کرتے، مگر وہ مسلمان ہیں، مگر وہ نہیں کرتے، مومن نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے مگر مومن نہیں ہے، بولو مومن نہیں ہے۔ ان کی مثال بتا کیسی ہے؟ ان کی مثال بالکل ایک ایسی ہے، ہو سکتا ہے میں نے بیان بھی کی ہو نہ کی ہو تو سن لو، کہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی بیوی انہیں ولی ماننے کو تیار نہیں تھی، جی، ولی نہیں مانتی تھی، اور دوسرے ولیوں کی تعریف کرتی تھی ان کی بیوی ولی کی۔ انہوں نے سوچا یار کسی بھی ڈھنگ سے یہ مجھے ولی مان لے، میری کرامت کو مان لے۔ ایک دن کیا کیا، بیوی اور میاں دونوں آنگن میں سو رہے، اور اللہ کے ولی کرامت کی بنیاد پہ اڑے اور آنگن میں ہوا میں اڑ رہے تھے۔ بیوی کی اچانک میں آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا کہ کون گھر کے آنگن میں اڑ رہا ہے۔ صبح کو اٹھی اور جلدی سے اٹھ کے بولی بڑے بڑھتے ہو ولی 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 تو وہ تھا جو گھر کے آنگن میں رات اڑ لیا تھا۔ انہوں نے سوچا اب تو مان ہی لے گی، اب تو لوہا گرم میں چوٹ مارنے میں کیا بات ہے، اور اڑ رہے تھے وہ خود۔ کہا پکا ولی تھے؟ بولے ہاں جو اڑ رہے تھے وہ ولی تھے۔ بولے صحیح بتا ولی مانے گی؟ بولے ہاں ولی تھے، ہوا میں تو وہی اڑتا جو ولی ہوتا۔ تو کہا اچھا قسم کھاؤں؟ بولے ہاں قسم کھاؤ۔ بولے قسم سے وہ جو اڑ رہا تھا وہ میں ہی تو تھا۔ اور جب نہ ماننے والی بات ہوتی تو کیا کہتی ہے؟ بولے قسم کھانا آپ ہی تھے؟ بولے ہاں آپ ہی تھے۔ کہا آپ ہی تھے؟ کہاں؟ او ہو تبھی تو ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو یہی بات ان کی ہے، یہی بات ان کی ہے۔ ابے ہم عقیدت مند ہیں، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، خواجہ کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے، ہمیں ہر چیز میں غوث پاک کا کمال نظر آئے گا، بے شک، سبحان اللہ۔ ہر چیز میں خواجہ کا کمال نظر آئے گا، اور انہیں عقیدت ہی نہیں ہے تو انہیں تو ٹیڑھا ٹیڑھا نظر آئے گا۔ ٹیڑھا ٹیڑھا نظر آئے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچا کرو، دامن دور رکھا کرو۔ میں بات بہت لمبی ہوتی گئی ہے مگر میں جلدی شارٹ کر رہا ہوں، محبت صبر جھوم کر سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز نے کیسے مسلمان بنایا؟ لمبی تو نہیں ہو رہی ہے، لمبی تو نہیں ہو رہی ہے نہ، سلام پڑھ لیے تو ایسا مطلب نہ کہ جتنی یاد کر کے لائیں تو سناؤں گا، میں آدھے گھنٹے بھی سنا سکتا ہوں، 2 گھنٹے 5 گھنٹے بھی سنا سکتا ہوں۔ محبت صبر جھوم کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز اجمیر میں اونٹ کا تو معاملہ نمٹ گیا، اب سنو انا ساگر کا، غور سے سننا اور ایمانداری سے، یہ ہنسی مذاق کی خاطر میں سنا کرو، دل کی تختی پہ یہ پیغام نوٹ کرنے کے لیے سنا کرو، انشاءاللہ ہندوستان میں بھی فائدہ ہوگا اور قبرستان میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں کی روحیں ساتھ دیتی ہیں، ورنہ ہمیں تو ایک دن میں ہی سمیٹ دے گا کوئی بھی۔ ہم جیسا کھلا کھلا بولتے ہیں یہاں تو بالکل چھپا چھپا کے بول رہا ہوں، اپنے یہاں تو بالکل کھلم کھلا بولتا ہوں۔ اگر اللہ والوں کا کرم نہ ہو نا، اللہ کا کرم نہ ہو، اللہ والوں کا کرم نہ ہو تو یہ تو 1 منٹ میں تہس نہس کر دیں گے، مگر وہی بات پہ جیتا ہوں کہ جسے اللہ رکھتا ہے اسے کوئی چکھ نہیں سکتا، اور جسے اللہ مٹاتا ہے اسے کوئی بچا سکتا ہے۔ اب سنو میرے غریب نواز اجمیر کی دھرتی پہ، وہاں تے خیمہ لگا لیا نا ساگر کے قریب۔ میرے غریب نواز کے جو مرید تھے نا، انا ساگر سے پانی بھر کے لاتے تھے، وضو کرتے تھے، وہاں سب سے بڑا مندر تھا، 100-150 مندر تھے انا ساگر کے پاس میں،
اور ان مندر سب کے الگ الگ تھے، برادریوں سے بٹے ہوئے تھے، یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا ہے نا. اور جو سب سے بڑا مندر تھا جس کو کہتے تھے راج مندر، وہ پرتھوی راج چوہان کا مندر تھا اور اس کے وزیروں کا مندر تھا. اسی مندر کے قریب میرے غریب نواز کا خیمہ تھا. محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے غریب نواز نے کیا کیا جی. مندر کے قریب غریب نواز ٹھہرے. ایک دن مرید وضو کرنے گئے نا، تو وہاں کے جو پنڈت تھے، پجاری تھے، انا ساگر کے قریب آ کے بولے اے بابا کے لوگوں، تم اس پانی کو گندا مت کیا کرو، یہ پانی صاف ستھرا ہے، یہاں وضو مت کیا کرو. میرے غریب نواز کے دیوانوں نے غریب نواز سے شکایت کی، وہ وضو کے لیے پانی نہیں دے پا رہے. میرے غریب نواز نے فرمایا صبر کرو، یہ اندازہ لگاؤ کہ ان کے پورے سال کا جو تہوار آتا ہے جسے اسنان بولتے ہیں، سارے ہندوستان کے بڑے بڑے ہندو آتے ہیں عقیدت مند، یہ بتاؤ وہ تہوار کب ہے؟ غلاموں نے کہا حضرت وہ پرسوں کو ہی ہے، وہ تہوار پرسوں کو ہی ہے. میرے غریب نواز نے فرمایا پرسوں تک صبر کر لو، پرسوں کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا. ماں بس صبر تم کر سکو. 15,000 ہندو، کتنے؟ 15,000. 15,000 ہندو لوگ اسنان کرنے ہندوستان سے آئے تھے. کوئی 1000 کلومیٹر سے، کوئی 1500، کوئی 2000، کوئی 2500 کلومیٹر دور سے، پورے ہندوستان سے چھٹ کے آئے تھے وہاں اسنان کر رہے ہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہاں اسنان کر لیں گے تو تن بھی صاف ہو جائے گا اور من بھی صاف ہو جائے گا، اسی عقیدت میں نہاتے تھے. مگر بالکل بھرا میلہ تھا جی. وہ دن آ گیا. میرے غریب نواز نے کہا اپنے مرید سے، کہا جا مرید جا کے کہہ دے کہ تم کچھ مت دو، ایک لوٹا پانی تو دے دو جی جی، ایک لوٹا پانی تو دے دو. اس کو ہم کاسا بولتے ہیں، کاسا، ایک لوٹا. اور وہ ہے دینے کا انداز یہ ہے کہ تم اپنے آپ مت بھروانا، بلکہ غوث پاک کا مرید نے کہا کہ میں اپنے لوٹے کے ٹوٹی کو ایسے کروں گا، بس ایسے ہی پانی لوں گا. اللہ اکبر. پنڈتوں نے سوچا ایک لوٹے میں کتنا جائے گا؟ بولے یہاں استعمال مت کرنا. بولے یہاں بالکل نہ کرنے کا ہوں، لے کے چلا جاؤں گا. اتنا سنا، کہا بھر لو کوئی بات نہیں ہے. میرے غریب نواز کے مرید نے لوٹے کا کنارہ آگے کو کیا اور ڈینٹو آگے کر کے بولا اے انا ساگر تجھے ہندوستان کے راجہ خواجہ نے بلایا. سبحان اللہ. خدا کی قسم اتنا سنا، انا ساگر جو جوش مار رہا تھا، سب پانی سمٹا اکٹھا ہوا، غوث پاک کے مرید کے لوٹے میں آ گیا. اب جو اسنان کرنے آئے تھے انہیں پانی نہ ملے گا تو اسنان کیسے کریں گے جی. ان کی 15,000 ہندو بھائیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. یہ کیا ہوا؟ آئے تھے اسنان کرنے، پانی رہا نہیں، کہاں گیا؟ وہ 15 کے 15,000 اس غلام کے پیچھے پیچھے ہو لیے. محبت سے بڑھ تم کا. اور 15,000 پیچھے ہو کے بولے یہ دیکھو یہ لے کے کہاں جا رہا ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا، غریب نواز نے مسکرا کے استقبال کیا. 15,000 ہندوؤں نے قدموں میں سر رکھ کے بولے اے بابا، ہم آج تک اسنان کر رہے تھے، بدن صاف ہو رہے تھے، مگر تیری محبت سے بدن بھی صاف ہو جائے گا، اندر کا من بھی صاف ہو جائے گا. یہ بتا دے تو ہے کون؟ غریب نواز نے کہا میں رسول اللہ کا سچا غلام ہوں، انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں. اگر تم اپنے من کو صاف کرنا چاہتے ہو، میری نبی کی محبت کا کلمہ پڑھ لو، تمہارا دم بھی صاف ہو جائے گا، تمہارا من بھی صاف ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت جشن خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 15,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا. کتنے لوگوں نے؟ اب یار جب 15,000 میلے کے موقع پہ پڑھنے، وہ کتنی جگہ ایڈورٹائز کریں گے جی. 15,000 نے پڑھا. میں نے تاریخ میں پڑھا، خدا کی قسم میرے خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ. 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. ہزار کی بات نہیں، لاکھوں کی بات ہے. اب یہاں ایک سوال آتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ جب خواجہ میں اتنی پاور ہے تو حسین میں کیوں نہیں تھی جی. آ سکتا نا؟ حسین تو پاورفل ہیں غریب نواز کے سامنے جی. بے شک. کیونکہ علی کے بیٹے، نبی کے نواسے اور بڑے چہیتے نواسے، بے شک میرے رسول کے بڑے چہیتے نواسے. وہاں پانی بند ہو رہا ہے، شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں جی. اور یہاں پانی بند ہو رہا تو سارا پانی غریب نواز کے قاسم میں. ایسا کیوں؟ جی. پاور تو حسین بھی دکھا سکتے تھے. پتا
چلا جہاں اسلام بچایا جاتا ہے جی وہاں جانیں دی جاتی ہیں، اور جہاں اسلام پھیلایا جاتا ہے وہاں کرامتیں دکھائی جاتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کربلا میں اسلام پھیلایا نہیں جا رہا تھا، اسلام بچایا جا رہا تھا، اور اجمیر میں اسلام بچایا نہیں، اسلام پھیلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچانے اور بچانے میں فرق ہوتا فرق ہے جی۔ بچایا وہاں جاتا ہے جہاں خون پیش کیا جاتا ہے، اور پھیلایا وہاں جاتا ہے جہاں ایمان کی طاقت دکھائی جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کرامت دکھائی جاتی ہے۔ میرے غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، اور خدا کی قسم میرے غریب نواز تو مسکرا مسکرا کے کرامتیں دکھاتے تھے، بے شک۔ چلتے چلتے کرامتیں۔ ایک لڑکی جا رہی تھی، پنڈت کی نوجوان لڑکی، ہاتھ میں لٹیا لے کے دودھ چڑھانے، اور پیتل کی گائے پہ جا رہی تھی۔ میرے غریب نواز نے روکا، کہا بٹیا کہاں جا رہی ہے؟ وہ بولی میں پیتل کی لٹیا میں پانی دودھ لے کے اور دودھ چڑھانے جا رہی ہوں پیتل کی گائے پہ۔ میرے غریب نواز نے مسکرا کے کہا کیا پیتی بھی ہے کیا وہ گائے؟ پیتی بھی ہے کیا؟ بیٹی نے مسکرا کے دیکھا ہے یہ کون سا بابا بول رہا کہ پیتی بھی ہے؟ پیتل کی گائے پیگی کیسے؟ میرے غوث پاک نے، میرے غریب نواز نے فرمایا پیتی ہے۔ بولی بابا پیتل کی گائے پیگی کیوں؟ آپ نے فرمایا پی لے تو اور رات تعجب میں پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا پی کے جتنا تیرا دودھ ہو اس سے زیادہ دودھ دے دے تو۔ یار دونوں باتیں عجیب ہیں نا، پہلے تو پی لے پھر دے دے۔ لڑکی 605 میں بھول گئی سب باتیں، چڑھانا۔ بولے بابا جو تم نے کہا یہ ہو سکتا ہے؟ غریب نواز نے فرمایا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، خدا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ غریب نواز کے ساتھ لے کے گئی اسی پیتل کی گائے کے قریب، اور لڑکی نے اشارہ کیا یہ گائے ہے، میں اس سے چڑھاتی ہوں روزانہ۔ آپ نے فرمایا چڑھا مت، اس کے منہ کے آگے رکھ، اس کے منہ کے آگے رکھ۔ جب اس کے منہ کے آگے رکھی نا وہ لٹیا، غریب نواز نے فرمایا دیکھتی کیا ہے، پی جا۔ اللہ والوں کا تو زبان کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ کہا ساری لٹیا کا دودھ ختم، سب پی گئی پیتل کی گائے۔ آپ نے فرمایا پی لیا تو نکال بھی دے۔ جب وہ بیٹھی نا بیٹی دودھ کی طرف سے دونے کے لیے، تو جتنا دودھ تھا اس سے زیادہ نکل گیا۔ محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ۔ وہ بیٹی بولی اے بابا یہ گائے میری معبود نہیں ہے، یہ گائے میری خدا نہیں ہے، خدا تو تم ہو میرے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا بیٹی شرک مت کر، نہ یہ گائے خدا ہے نہ میں خدا ہوں، خدا وہ ہے جس نے گائے کو بھی پیدا فرمایا ہے اور جس نے مجھ بابا کو بھی پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی خدا کا کلمہ پڑھ لے۔ میرے غریب نواز نے اس بیٹی کو بھی کلمہ پڑھایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ خواجہ غریب نواز کی ادنا سی کرامت ہے۔ اب ایک بات اور میں بتا دوں، آپ کوئی ذہن میں سوچ سکتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آ سکتی ہے نا بات میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے پیتل کی گائے پی لے دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھو، جہاں سے عقل کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، تو وہاں سے کرامت کے دروازے کھلا کرتے ہیں، وہاں سے کرامت کے دروازے کھلا کرتے ہیں۔ انہونی چیز ولی سے ہو جائے تو کرامت ہوتی ہے، اور انہونی چیز نبی سے ہو جائے تو یہ معجزہ ہوا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز سے محبت کرو، غریب نواز سے پیار کرو، اور غریب نواز کو یاد رکھا کرو، اس لیے کہ غریب نواز ہمارے محسن ہیں، ہم پر احسان کرنے والے۔ غریب نواز نہ آتے تو ہندوستان میں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، مسجدوں کے مینار نظر نہیں آتے، قرآن کی تلاوتوں کی آواز نہیں آتی، مسجدوں سے اذان کی آواز نہیں آتی، نمازوں کی جماعتیں دور سے دیکھنے میں نہیں آتی۔ اگر یہ فیضان ہے تو میرے غریب نواز کا فیضان۔ تو اب بتاؤ جو غریب نواز کو مانتے ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں یا غلط؟ صحیح راستے، بولو صحیح راستے پہ۔ اچھا ایک بات اور بتا دو، سنی حق راستے پہ ہیں یا دوسرے؟ دوسرے تو سمجھ گئے نا، ہیں سمجھدار ہیں کافی، کیونکہ سنی کا دیکھتے ہو نا، رات کا مقابلہ کس سے؟ دن سے۔ رات کا مقابلہ دن سے، اجالے کا مقابلہ اندھیرے سے، اور سنی کا مقابلہ اس سے ہی۔ سمجھ گئے؟ ہم تم حق پہ ہیں، بولو۔ اور میں جذبات میں نہیں بولتا، جو بولتا ہوں اس کی دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ، محبت سے پڑھ دوں گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگوں کی کمی کیا ہے؟ اسے
हल्के में मत लिया करो। सुनो ईमानदारी से, उन लोगों की कमी ये नहीं है कि वो 11वीं नहीं करते, तीजा नहीं करते, 40वां नहीं करते। सबसे बड़ी कमी उनकी ये है कि वो रसूल की शान को नहीं मानते। जी जी सही बात है। वो रसूल की शान, यार 11वीं नहीं करता मत कर, तीजा नहीं करता मत कर, 10वां नहीं करता मत कर, 20-40वां करता मत कर, कुछ मत कर, मगर नबी की शान में तौहीन तो मत कर। जी यही बात है। अब सवाल आता भाई, हमारे हरियाणा के तो वो नबी की शान में तौहीन नहीं करते, बेशक मैंने मान लिया नहीं करते, मगर जिन्होंने तौहीन की है अगर उन्हें मानते हैं तो जो हश्र उसका वही हश्र, उसका है। जी बेशक जो यही हश्र बात। उसका वही हश्र उसका है। अगर पता चल जाए तब, अगर पता चल जाए तब। तो अब एक बात बताओ ईमानदारी से, मेरे रसूल को इल्म गैब था कि नहीं? बोलो हाँ था। मेरे नबी को इल्म गैब था। अरे नबी तो बहुत ऊंची शान का नाम है, गरीब नवाज का इल्म गैब देख लो। जी गरीब नवाज का एक आया दुश्मन गरीब नवाज का, जी जी छुरा लेके, जी और छुरा बगल में लेके आया और आके बोला, गरीब नवाज मैं तुम्हारा दीदार करना चाह रहा था बहुत दिनों से और मैं तुम्हारे कदमों को चूमना चाहता हूँ। मेरे गौसे पाक ने फरमाया चूम भी ले और देख भी ले, और जो वादा करके आया उस काम को भी कर लिए। हाँ हाँ जब इतना सुना ना, जो वादा करके आया, उसे भी कर लिए। उसकी नींद उड़ गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हाँ हुजूर, मेरे आपके दुश्मन ने मुझे लालच दे के भेजा कि गरीब नवाज का कत्ल करके आ जाना। हुजूर, उसने छुरा फेंका और छुरी फेंक के कदमों पे गिर के बोला, गरीब नवाज अब देर न करो, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आओ थोड़ी सी इस्लाह की तरफ तकरीर अब मैं पेश कर रहा हूँ। गरीब नवाज कैसे हैं? पावरफुल वलियों के बहुत बेहतरीन मामला, करामत का भी अच्छा मायार है, मगर जहाँ करामत का मामला है ना तो उनके अखलाक का भी बहुत अच्छा मामला है। जी बेशक। एक बात मैं तुम्हारे जहनों को झिझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तकरीर का बिल्कुल आखिरी वक्त है, सुनो ईमानदारी से। मेरे गरीब नवाज कैसे अता करते थे, लोगों का कैसा ख्याल करते थे। गरीब नवाज जब 17 साल की उम्र में, 15 साल के थे तो वालिद का साया उतर गया, और जब 17 साल के थे तो वालदा का इंतकाल हो गया। दोनों तरफ से यतीम होके गरीब नवाज जब अपने शहर से चले ना बतालीम हासिल करने के लिए, तो रास्ते में कुछ डकैत मिल गए फकीराना लिबास में। किस लिबास में? फकीरी लिबास में। और आके कहने लगे, ए बच्चे हमें कुछ दे दे खाने को। मेरे गरीब नवाज ने जो पैसा था वो भी दे दिया, जो खाना था वो भी दे दिया, जो कपड़ा था वो भी दे दिया। गरीब नवाज से उन लुटेरों ने कहा जो फकीराना लिबास में थे कि ए लड़के, क्या तुझे अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं है? मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा, जो खुदा मुझसे तुम्हें दिलवा सकता है वही खुदा मुझे किसी से भी दिलवा सकता है। बेशक कोई खुदा मुझे किसी से भी दिलवा सकता है। कहा तूने हमें पहचाना नहीं, हम लुटेरे हैं, डाकू हैं, ले हम तेरी हमदर्दी पे, तेरी सच्चाई पे हम तेरा वापस माल करते हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा, ये मेरे नबी के घर का मिजाज है, जिसे दे देते हैं उससे कभी लेते नहीं। अरे जिसे दे देते हैं उससे कभी लेते नहीं। थोड़ी सी हो से गरीब नवाज की ये झलक हम अपनी जिंदगियों में देख लें ईमानदारी से। आज हमारा और तुम्हारा हाल क्या है? हमारा तुम्हारा मेरे नबी की हदीस पाक पढ़ा भी करो, सुना भी करो। और गरीब नवाज फरमाते हैं, आलिमों की सोबत में बैठा करो और जाहिलों की सोबत से बचा करो। बेशक यही है। गरीब नवाज फरमाते हैं, क्यों? आलिमों की सोबत में वो मिलेगा जो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। जानते हो मेरे रसूल की जिंदगी से तुम्हें क्या सबक मिलेगा? आओ मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की हदीस पाक आका फरमाते हैं, जब तुम घर में आओ ना, घर में आओ तो घर में जब गोश्त लाया करो तो आका फरमाते उसमें शोरबा ज्यादा कर लिया करो। जी जी शोरबा ज्यादा कर लिया करो। क्या मतलब? नबी ने फरमाया इसलिए कि पड़ोस में कोई गरीब भी हो सकता है। तुम तो खा रहे हो, तुम्हारे बच्चे तो ऐशो इशरत में तुम्हारी कमाई से खा रहे हैं, हो सकता है गरीब के बच्चे ऐसे हों जिसे महीने से गोश्त ना मिला हो। जब गोश्त की खुशबू उन गरीब बच्चों के नाक के बासे तक पहुंचेगी, वो अपने बाप से कहेंगे अब्बू जान गोश्त चाहिए। नबी फरमाते हैं, सच्चा उम्मती तू जब है कि अपने बच्चों भी को गोश्त खिला और पड़ोसी के बच्चों को भी गोश्त खिला। और सुनो, ये तो गोश्त की बात है, फल के ताल्लुक से भी नबी ने फरमाया, ये बात गांठ में बांध लेना, अमल करना। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम अपने बच्चों के लिए फल लाया करो, या तो अपने बच्चों को फलों को कमरे के अंदर खिलाया करो छुपा के पर्दे से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा फल लेके, केला लेके, सेब लेके, संतरा लेके घर के बाहर निकल जाए और बाहर बस्ती में गरीब बच्चे रहते हो, यतीम बच्चे रहते हो, ये मिस्कीन बच्चे रहते हो, लाचारों मजबूर बच्चे रहते हो, उसके बाप पे इतना
پیسہ نہ ہو جو پھلا کے اپنے بچوں کو کھلا سکے. تو امیر ہے, تو مالدار ہے, تیرے بچے پھل کھائیں گے اور چھلکے باہر ڈالیں گے تو غریب کے بچے ان چھلکوں کو دیکھ کے اپنے باپ سے تمنا کریں گے, اے ابو جان پھل چاہیے, اے ابو جان سیب چاہیے, اے ابو جان کیلا چاہیے. نبی فرماتے ہیں اس غریب کے دل پہ بہت تکلیف پہنچے گی. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کے دلوں کو تکلیف پہنچائے. مسلمان وہ ہوتا ہے دکھتے ہوئے دلوں کو سہارا دے دے, اسے پکا مسلمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آخر میں تقریر بالکل ختم. آج تاریخ سن لو اور اس کے بعد تقریر بالکل ختم. محبت سے بول جوں گا سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھنڈ بڑھ گئی اور مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے, اور تقریر کا معاملہ اگر یہاں ٹھنڈ میں آواز بیٹھ گئی تو پھر کل کو نہیں پتا کہاں سے آواز تقریر کرنا پڑے گی. اس لیے میں بہت جلدی شارٹ کر رہا ہوں. محبت سے بول جوں گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. محبت سے بول جوں گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو ایک بات سنو, چھوٹی نیکی ہو یا بڑی, بولو چھوٹی نیکی ہو یا, چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑا اور بڑے چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے کر مت لیا. بچو اس لیے کہ وہ خدا ہے, جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے نا تو بڑے بڑے نیکوں کو پکڑ لیتا ہے, اور جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. ایک تاریخ سن لو, تقریر ختم. میں نے گوشت کے اوپر بات دے دی, مثال دے دی, اس لیے بیان کر رہا ہوں. کچھ تو حاجی وہ ہوتے ہیں حضرت جن کا حج قبول ہوتا بھی نہیں ہے جی, اور کچھ حاجی وہ ہوتے ہیں جو جاتے بھی نہیں ہیں مگر اللہ ان کے صدقے میں سب کا حج قبول کر لیتا ہے. بے شک. یہ مثال دے رہا ہوں, نہیں سنو, گئے بھی نہیں حج پہ, گئے بھی نہیں, ان کا بھی قبول اور ان کے صدقے میں سب حاجیوں کا حج بھی. سبحان اللہ. مالک ابن دینار, ولیوں کی محفل ہے نا, اس لیے سنا رہا ہوں. جی جی. مالک ابن دینار جب حج کرنے گئے نا, خانہ کعبہ کا طواف کیا. غور سے سننا بالکل, اس کے بعد دل کی تختی پہ نوٹ کرنا یہ پیغام. مالک بن دینار جب حج کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے نا خانہ کعبہ کے قریب, تو خواب دیکھتے ہیں 2 فرشتے آسمان سے آئے اور 2 فرشتے گفتگو کر رہے ہیں آپس میں. ایک فرشتے نے کہا دوسرے سے کہ اس سال کتنے حاجیوں نے حج کیا؟ کہا لاکھوں لوگوں نے. کہ حج قبول کس کا ہوا؟ بولے کسی کا نہیں. اور فرشتوں کی گفتگو سننا غور سے, مذاق نہیں ہے. شریعت میں مذاق کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتی ہے, کبھی شریعت میں مذاق کفر تک بھی پہنچ جاتی ہے. میں اس لیے پیغام دے رہا ہوں, ایک بات, کچھ باتیں ایسی ہیں جو کفر تک, جیسے عوام کے لیے اور خاص لوگ بیٹھے ہیں, آپ بھی سن لیں. یہ جو پنچایتیں چلتی ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں نیچے پنچ اوپر اللہ, یہ کفر ہے. کفر ہے. اگر کسی نے یہ جملہ بول دیا کہ نیچے پنچ اوپر اللہ تو کافر ہو گیا. بے شک, صحیح بات ہے. اور یہ بہت سے کسی کے جوان کا انتقال ہو جاتے ہو تو کہتے ہیں یار اللہ کی طرف سے امتحان ہے. بولے ہم ہی ملے اللہ کو امتحان کے لیے, یہ بھی کفر ہے. بے شمار باتیں ایسی ہیں جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں رہتا کبھی اسلام سے نکل گیا. مسلمان داڑھی یا کرتا پاجامہ یہ ان چیزوں کا نام ہو سکتا ہے, مگر ایمان دل کے اندر کا نام ہے. ایمان دل کے اندر کا نام ہے. اس لیے شریعت میں مذاق بالکل نہ کیا کریں. شریعت میں مذاق کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہنسانے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان بھی اور بوڑھے بھی ایسی بات بول دیتے ہیں جس سے کفر ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. اور جب آدمی سے کفر ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں, روزہ کسی کام کا نہیں, حج کسی کام کا نہیں. اس لیے کہ ایمان ایک زمین ہے اور نیکیاں اس پہ فصل ہے. جی بے شک فصل ہے. فصل جبھی ہوگی جب زمین ہوگی, جی بغیر زمین کے فصل نہیں ہوتی ہے. بات بڑھ رہی تھی, حج فرشتے گفتگو کر رہے, اور فرشتے نے کہا کتنوں نے؟ بولے لاکھوں نے. قبول کس کا ہوا؟ بولے کسی کا نہیں. تو ایک فرشتہ بولا نہیں, قبول سب کا ہوا. قبول مگر ایسے حاجی کے صدقے میں ہوا ہے جو حاجی حج پہ آیا نہیں ہے. سننا غور سے, جو حاجی حج پہ آیا نہیں ہے, اس کے صدقے میں اس کا بھی قبول سب کا. وہ فرشتہ بولا وہ کون ہے؟ وہ تو سنایا مالک بن دینار کو جا رہا تھا نا. فرشتہ بولا وہ کون ہے؟ تو فرشتے نے کہا وہ علی بن موفق. کیا نام ہے؟ علی بن موفق. اب جانتے ہو علی بن موفق کون ہے؟ خواب پورا ہو گیا. دمشق کے رہنے والے یہ بھی بتا دیا گیا. صبح کو فجر کی نماز پڑھی, ساری چیز بھول گئے. مالک ابن دینار اللہ کے ولی, اور دمشق کا سفر کیا. دمشق میں جب پہنچے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی اللہ کے ولی علی بن موفق رہتے ہیں؟ لوگ ہنسے اور کہا اللہ کے ولی علی بن موفق؟ وہ اللہ کے ولی تو نہیں ہے, ایک موفق تو ہے جو موچی ہے.
موچی جو ہیں جو جوتیاں سیتے ہیں جی آج حالات کیا مسلمانوں کے نمبر 2 کے کام کرا لو عزت نیچے کو نہ گھٹے جی ہے نا کسی کا گلا کاٹنا پڑے تو کاٹ لے کسی کی مین کاٹنی پڑے تو کاٹ لے کسی کا دل دکھانا پڑے تو دکھا دے مگر تیری ناک نیچے کو نہ آئے ایک دن تو آنی ہے ناک بھی آئے گی تو بھی نیچے آئے گا ارے بولو نا ہم سب کو قدموں کے نیچے چلنا ہے نا قبرستان میں جائیں گے نا ہم پھر کس کی آنکھ کس کی ناک کس کی آنکھ کتنی اونچی ہے یہ تو قبرستان میں پتا چلے گا مگر اللہ والوں نے سبق دیا حرام مت کماؤ حلال کماؤ چاہے جوتی کاٹ کے کماؤ مگر حلال روزی کماؤ بے شک سبحان اللہ تم سمجھتے ہو نا بھنیوں کا کام ہے غیر لوگوں کا کام ہے نہیں اللہ کے ولیوں نے جوتی کاٹنے کا کام کیا کیونکہ اللہ کے ولی حرام کام کو میں معیوب سمجھتے تھے آپ سمجھتے تھے آج کا مسلمان حرام کام کو عیب والا نہیں سمجھتا چھوٹا محنت کے کام کو عیب والا سمجھتا ہے جی جی اللہ معاف کرے دنیا کا مزاج اتنا بدل گیا مگر سنو علی بن موفق کا پوچھا لوگوں نے کہا وہ تو موچی ہیں جوتی سیتے کہا یار موچی ہو کچھ بھی ہو مگر ان کا ہی پتہ بتا دو اللہ اکبر سننا ہریانہ والوں جب یہ گئے نا مالک بن دینار سلام کیا اور کہا آپ ہی علی بن موفق ہیں حاجی علی موفق آپ ہی ہے یار جو حج پہ گیا نہیں اسے حاجی کہہ دو تو عجیب لگے گا نا تو کہا نہیں آپ آئے مجھے حاجی کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا آپ تو ایسے حاجی ہیں کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے لاکھوں لوگوں کا حج قبول کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کیسے میں تو حج پہ گیا نہیں مالک ابن دینار کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہاری نیکی کون سی ہے کہا میں تو نیکی کیا کرتا ہوں میں تو جوتیاں کاٹتا ہوں اور حلال روزی کما کے اور میں نے ایک نیکی تو کی ہے مجھے یاد آ رہی ہے بولے کیا ہے بولے وہ نیکی یہ ہے کہ میں نے جوتی کاٹتے کاٹتے دل میں تمنا کی تھی مولا کچھ دے یا مت دے مکان بنے نہ بنے ایک بار مدینے کی شہر کی زیارت ضرور نصیب ہو جائے ایک بار خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے جانتے ہو اے مالک بن دینار میں نے اکٹھا کرتے کرتے درہم و دینار اکٹھے کرتے کرتے اتنے کر لیے جتنے کا حج کا خرچہ ہو جائے جس رات کو مجھے صبح کو جانا تھا نا اس رات میں نے سامان تیار کیا سفر کا تمام تیار کیا اور سفر کا تمام سامان تیار کر کے میں صبح کو جب نکلتا تو شام کو پڑوسن کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ گئی سننا غور سے گوشت پکنے کی خوشبو آ گئی میں نے اپنی بیوی کو بھیجا حجن کو بھیجا کہ جاؤ گوشت لے کے آؤ پڑوسن کے یہاں سے جب میری بیوی پڑوسن کے یہاں پہنچی تو پڑوسن نے کہا یہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے تمہارے لیے حرام ہے بے شک یہی کہا یہ گوشت ہمارے لیے حلال تمہارے لیے حرام علی بن موفق کہتے ہیں مجھے جلال آ گیا کہ پڑوس میں رہ کے ہماری پڑوسن ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے اپنے لیے حلال ہمارے لیے حرام کیسے علی بن موفق کہتے ہیں میں گیا میں نے پوچھا پڑوسن سے یہ کیا بات ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تیرے لیے حلال ہمارے لیے حرام تو کہا اے علی بن موفق یہ مت پوچھو مجھے کئی دن ہو گئے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میں بیوہ ہوں میرے بچے یتیم ہیں کئی دن ہو گئے میرے بچے کو فاقے پہ فاقہ کرتے ہوئے اب 6-7 دن فاقہ کرتے ہوئے جان بچانے کے لیے حرام چیز سے بھی جان بچ رہی ہو تو جان بچائی جا سکتی ہے میں مردہ گھاٹ پہ گئی تھی وہاں سے مرا ہوا ڈھور پڑا تھا اس کا گوشت کاٹ کے لائی ہوں اس کا گوشت کاٹ کے میں نے اپنے بچوں کو اس لیے کھلانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچائے علی بن موفق کہتے ہیں میرے دل پہ بہت بڑا غم ہوا اور میں نے کہا اس گوشت کو پھینک دے ایسے حج کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے کہ پڑوس میں کوئی بھوکا مر جائے پڑوس میں کوئی غریب غربت میں تڑپے علی بن موفق کہتے ہیں میں نے جتنا سامان تھا جتنا پیسہ تھا میں نے پڑوسن کو دے دیا اور کہا زندگی میں جب کبھی تمہیں پیسے کی ضرورت پڑے تو تم کہیں اور مت جانا مجھے یاد کر لینا اللہ کے حکم سے جو بنے گا میں تیری مدد کروں سبحان اللہ سبحان اللہ مالک بن دینار فرماتے ہیں اے علی بن موفق یہی تیری وہ نیکی ہے جو اللہ کو پسند آ گئی تو ایسا حاجی ہے کہ تو حج پر نہ جا کے بھی اللہ نے تیرا بھی حج قبول کر لیا اور تیری نیکی کے صدقے میں لاکھوں لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے ہریانہ والو غوث پاک کی 11ویں کا جلسہ خوب کرو غریب نواز کی 6ٹی کا جلسہ خوب کرو نبی کی محبت کا جلسہ خوب کرو مگر جلسے کر کے صرف جلسوں تک سنی مت بنو نماز کے میدان میں آ کے بھی سنی بنو روزے کے میدان میں آ کے بھی سنی بنو اپنے دل کے اندر ہمدردی پیدا کرو اپنے دل کے اندر پیار پیدا کرو دوسروں کی عزت پیدا کرو بہن بیٹیوں کے لیے مان سمان پیدا کرو ماں باپ کی عزت کا خیال کرو اور ماں باپ
حق کا جب پہلو چھڑ جاتا ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو میں ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے لب کشائی کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے، دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ جب تک ہٹے گٹے رہتے ہیں نا تو خوب کما کے کھلاتے ہیں۔ باپ کماتا ہے، بیٹے کو کھلاتا ہے، رات کو رات نہیں سمجھتا، دن کو دن نہیں سمجھتا، دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتا باپ، تاکہ بیٹے کی ترقی ہو جائے۔ اور یہ بیٹا جب ترقی یافتہ ہو جاتا ہے تو بوڑھا باپ پڑا ہے کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں۔ اور میں تو تقریروں میں یہ کہتا ہوں جیسے کھلونے کی کنڈیشن ہو جاتی ہے نا کہ جب لاتے ہیں تو بڑی شان سے رکھتے ہیں کھلونوں کو، اور جب وہ اس کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں، پہیے نکل جاتے ہیں کھلونے کے، تو کبھی اس کونے میں پڑا کبھی اس کونے میں۔ یہ کنڈیشن بالکل ماں اور باپ کی ہے۔ جب تک وہ کھلاتے پلاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں، دیکھنا کم ہو جائے تو چل بڈھا ادھر پڑا ہے، کبھی ماں ادھر پڑی ہے، کبھی آتا ہے ماں باپ سوچ رہے ہیں میرا بلال آئے گا، 20 سال کا 25 سال کا بیٹا آئے گا، ماں کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوگا، مگر یہ بیٹا ہے دنیا داری میں اتنا گھل مل گیا، ماں پڑی ہے الگ، باپ پڑا ہے الگ، یہ بالکل نہیں خیال کرتا۔ ایمانداری سے آج سے عہد کر لو، اگر تم کاروبار کرتے ہو، کاروبار میں ترقی نہیں ہے، تم بزنس کرتے ہو، بزنس میں ترقی نہیں ہے، تو کسی مولوی ملا کے پاس جا کے تعویذ بازو میں لے کے جانا۔ اگر تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے، اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کے یہ کہہ دے امی جان ابو جان میرا کاروبار نہیں چلتا، میرے رسول فرماتے ہیں اگر ماں یا باپ اپنے بیٹے کی ترقی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں فرماتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، غوث پاک سے، غریب نواز سے، رسول پاک سے محبت کرو، ہر ولی سے محبت کرو، اور ان تمام نیکیوں کا بھی خیال کرتے رہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے بولنے میں آپ کو سننے میں جو قصدن سے ہمیں غلطی ہو حضور کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔